in favor of the consumer کہ the consumer can knock the door of court اور authority. وہ میں آگے آپ کو جا کے بتاتا ہوں کہ اس میں ریمیڈیز جو ہیں وہ کیا کیا ہیں. تو یہ سروسز بھی جو ہے وہ، اور دوسرا جب سروسز کی بات کریں تو وہاں پہ ڈسکلوئر لازمی ہے. ڈسکلوئر جو ہے وہ کلاز انہوں نے سروسز میں بھی لازمی ہے کہ وکیل کے لیے یہ ضروری ہے، اگر اس کی ایکسپرٹیز جو ہے انکم ٹیکس میں ہے تو وہ لازمی لکھے گا کہ میں انکم ٹیکس کا کام کرتا ہوں. وہ یہ پلی نہیں لے سکتا کل کو کہ جناب میں تو جو ہے وہ فوجداری کرتا ہی نہیں ہوں، میں تو ٹیکس کا کرتا ہوں. یا ایک کونسل جو ہے ہی ہیز ایکسپرٹیز ان دا فیلڈ آف کرمنل لا اینڈ کرمنل لیگل پریکٹس، تو کل کو ان کے پاس انکم ٹیکس کا کیس آ جاتا ہے اور وہ لے لیتے ہیں، فیس بھی لے لیتے ہیں، اور بعد میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی میں تو انکم ٹیکس کا کام نہیں کرتا. تو یہ ڈسکلوئر جو ہے اس کو یہ ضروری ہے، یہ آپ ذہن میں رکھیں، خواہ سروسز ہوں یا جیسے میں نے اوپر آپ کو بتایا کہ پروڈکٹ ہو. تو دوسرا اس میں اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ رسید ہو گئی، رسید آپ دیں گے، اور جو دوسری چیزیں. اچھا اب آ جاتے ہیں، یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف کنزیومر اینڈ what are the requirements of defective product اور defective services. تو اب کنزیومر کی اگریوڈ ہو گیا اور کنزیومر کی جو پروڈکٹ ہے وہ ڈیفیکٹو نکل آئی کسی وجہ سے، جیسے میں نے آپ کو جو گراؤنڈس بتائے ہیں. اب کوشچن از دیٹ کہ واٹ آر دا ریمیڈیز اویلیبل فار اے کنزیومر. تو فار اے کنزیومر دیر آر ٹو ریمیڈیز آر اویلیبل in different scenarios and different cases. First is pertaining to the authority. There is a consumer authority and consumer authority is headed by a deputy commissioner. اس میں ڈسٹرکٹ کوآرڈینیشن آفیسر لکھا ہوا لا میں ابھی تک، لیکن ایکس آفیشیو جو ہے وہ ہی از ڈپٹی کمشنر. تو a consumer can move a petition. اس میں جب کورٹ میں جائیں گے تو کلیم کا لفظ آئے گا. کورٹ میں جب آپ کنزیومر کورٹ میں جائیں گے تو وہاں کلیم کا لفظ ہے، اور جب آپ جو ہے وہ اتھارٹی کے پاس جائیں گے وہاں کمپلینٹ کا لفظ ہے، وہاں کلیم ہے. کورٹ میں کلیم ہے، اتھارٹی کے پاس جو ہے وہاں پر کمپلینٹ کا لفظ ہے. تو ان کو الگ الگ ڈسکس کر لیتے ہیں. یہ کیٹیگریز جو ہیں وہ الگ الگ ہیں. اس میں یہ شاید بہت کم لوگوں کے نالج میں ہوگا، میں نے جرنل جو ہے وہ، بلکہ ایڈمنسٹریشن کے لوگوں کو بھی نہیں پتہ ہوتا کہ جو ڈپٹی کمشنر ہے ہی از ہیڈ آف دا کنزیومر اتھارٹی. یہ سیکشن 23 ہے. تو اس کے تحت اینی کنزیومر اور اینی ڈپارٹمنٹ اور اینی پبلک فنکشنریز کین فائل کمپلینٹ بفور دا ہیڈ آف اتھارٹی وچ از ڈپٹی کمشنر کہ فلاں جگہ پہ. اچھا اب اس میں کیسز کون سے ہیں کہ جہاں پر آپ اتھارٹی کے پاس جائیں گے. اتھارٹی کے پاس آپ جو ہے وہ چند مخصوص کیسز ہیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے عرض کیا تھا کہ نان ڈسکلوئر ہے، نان ڈسکلوئر آف پروڈکٹ، کہ اس کے جو ہے وہ اگر نان ڈسکلوئر ہے تو وہاں پہ وہ جا سکتے ہیں. اتھارٹی کے پاس آپ بیسیکلی اس وقت جائیں گے جہاں پر ان پرسونا نہیں ہے، پرسونا اور ان ریم سمجھتے ہیں نا، تو وہ اگر جرنل جو ہے وہ اس میں وائلیشن ہوئی ہے. مثال کے طور پر اس نے ری فنڈ کا جو ہے وہ، یا ریفنڈ کا یا کلیم کا دکاندار نے اگر نہیں لگایا، انہوں نے ٹیگ نہیں لگایا پرائسنگ کا، اگر پرائس جو ہے، تو وہ جا کے آپ ایک جرنل کمپلینٹ کر سکتے ہیں کہ جناب فلاں جو ہے دکان پہ فلاں چیز بک رہی ہے اور اس نے پرائس نہیں لگائی ہوئی. تو بیسیکلی اس میں ان ریم جو ہے وہ اس میں ہوگا، ان پرسونا نہیں ہوگا. تو اسی طرح نان ڈسکلوئر ہے اور پرائس ہے، رسید نہیں دیتا دکاندار، آپ کو رسید نہیں دے رہا، تو اس میں بھی آپ ڈپٹی کمشنر کے پاس جا سکتے ہیں، آپ کمپلینٹ فائل کر سکتے ہیں. پھر اس میں اتھارٹی کے پاس، اس کے پاس جو ہے وہ 2-3 اختیارات ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ 50,000 روپے تک جرمانہ کر سکتا ہے، اپ ٹو 50,000 ہی کین امپوز دا فائن آن دا کنسرنڈ وائلیٹ جس نے کیا ہے. تو ایک تو وہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی فردر اتھارٹی کو، پولیس کو، پنجاب فوڈ اتھارٹی کو، یا کسی کو بھی وہ آگے ڈائریکشن دے سکتا ہے کہ جی یہ اب چیزیں جو ہیں اس کو قبضے میں لے لیں، اس کو ریموو کریں،
یا وہ دکاندار کہہ سکتا ہے کہ جی آپ اس کو جو ہے وہ درست کریں اس کو آپ. تو یہ تھا ٹو دا ایکسٹینڈ آف اتھارٹی جو ہے وہ. اور اتھارٹی کے پاس پھر آگے فردر ہے یہ اختیار بھی ہے کہ وہ اتھارٹی کنزیومر کورٹ کو کیس بھیج سکتی ہے. وہ خود بھی جو اس کے پاس ہے اگر اس نے بیانڈ جانا ہے، مثال کے طور پر وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے، فردر اس میں کوئی کاسٹ ہے یا پروڈکٹ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کے اختیارات سے بیانڈ معاملات جا رہے ہیں، تو وہ پھر ایک کلیم کی پٹیشن جو ہے وہ کورٹ کو جو ہے اتھارٹی بھی بھیج سکتی. تو ایک تو ریمیڈی آپ کے پاس یہ ہو گئی کہ یو کین فائل کمپلینٹ بیفور دا جو اتھارٹی ہے، کنزیومر اتھارٹی. اور سیکنڈ از دیٹ کہ کلیم کین بی فائلڈ بیفور کنزیومر کورٹ. تو اف ون از اگریوڈ پرسن، کنزیومر از اگریوڈ، کنزیومر کین پرسو ٹو دا کورٹ. لیکن اس کی پہلی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ یو وڈ امپارٹ لیگل نوٹس آن دا مینوفیکچرر. آپ اس کو، وہ خواہ شاپ کیپر ہے یا مینوفیکچرر ہے یا پروڈیوسر ہے، جو بھی ہے جس سے آپ نے سامان خریدا ہے یا آپ جس کا سامان استعمال کر رہے ہیں، تو نوٹس جو ہے لیگل نوٹس مینڈیٹری ہے. لیگل نوٹس دینے کے بعد مدت جو ہے اس کا تعین نہیں ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی نوٹس. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے یہ ضرور اسٹیبلش کرنا ہے کہ دا نوٹس واز ریسیوڈ بائی دا ادر پارٹی. ان مینوفیکچر نے نوٹس ریسیو کر دیا، وہ آپ اس کے اے ڈی جو ہوتا ہے، جو رجسٹری کے سال لگایا جاتا ہے، اے ڈی وہ سال لگتا ہے جو واپس آتا ہے پھر وہاں سے، تو اکنالجمنٹ اس کو کہا جاتا ہے. اکنالجمنٹ جو ریسیٹ ہے وہ آپ ساتھ لگائیں گے رجسٹری کے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں، ایک جرنل کلازز ایکٹ میں بھی ہے اور مختلف قوانین میں بھی آپ کے لیے سیف ہینڈ یہ ہے کہ جب بھی نوٹس بھیجیں، خواہ شفے کا ہو، اس کا ہو، ڈیفامیشن کا ہو، یا کسی کانٹریکچول لائبلٹی کا ہو جہاں پر وائلیٹ ہوئی ہے، تو جب بھی لیگل نوٹس بھیجیں کوشش کریں اس کو گورنمنٹ کے پوسٹ آفس سے رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے بھیجیں. دیٹ از مور افیکٹو. اینڈ وہ جو ہے اس کو قانون جنرل کلاز ایکٹ کے تحت پریزمپشن حاصل ہے کہ ونس دا نوٹس از سینٹ اٹ آٹ ٹو بی ریسیوڈ، کہ وہ ریسیو ہو گیا ہے. تو کیونکہ جو دوسرے ہیں وہ ٹی سی ایس وغیرہ، یا اس میں پرابلم یہ آتے ہیں کہ ایک تو ان کو ثابت کرنا، دوسرا وہ چونکہ آفیشیل ڈاکومنٹ نہیں ہوتا، پھر تیسرا یہ ہوتا ہے کہ جب ان کو شاتوں کے لیے بلایا جاتا ہے کورٹ میں تو وہ پھر نارملی نہیں آتے، سم ٹائم اپنا لیگل ایڈوائزر بھیج دیتے ہیں. بعض اوقات وہ پتہ چلتا ہے جی کہ وہ کمپیوٹر جنریٹڈ جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے وہاں سارا سسٹم ہوتا ہے، تو وہاں پہ لیگل جو ہے وہ پرابلم پیدا ہوتے ہیں. تو لہٰذا کوشش کی کریں کہ جب بھی لیگل نوٹس کسی بھی چیز کا بھیجیں تو اس کو گورنمنٹ کے رجسٹرڈ ڈاک کے ذریعے بھیجیں، اور اس کی رسید جو ہے وہ ضرور سنبھال کے رکھیں. رسید کے اوپر بھیجنے والا اور وصول کرنے والا اس کا نام ضرور لکھیں. اور دوسرا جو ہے وہ جو رسید بنائیں اس سے کہیں کہ اس کے اوپر جو ہے وہ اس کا سبجیکٹ ضرور لکھیں، کہ مثلا کہ شفے کا نوٹس ہے تو شفے کا اس کو کہیں جی یہ لکھے کہ شفے کا ہم کر رہے ہیں. تو یہ اسی طرح جیسے اس کا ہے تو جس کو بھی بھیجیں اس کا نام واضح ہو. عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ سر نیم لکھ دیتے ہیں، بعض اوقات نام نہیں لکھتے، کلرک چلا گیا کلرک کا نام لکھ دیا، تو وہ پارٹی کا نام لکھیں آپ، جو پارٹی. یہ میں آپ کو جنرل بتا رہا ہوں کسی بھی لیگل نوٹس کے بارے میں. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں نوٹس جائے گا، اور پھر اچھا دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو لمیٹیشن ہے دیٹ از 30 days فرام دا ڈیٹ آف کاز آف ایکشن ارائزنگ کاز آف ایکشن، کہ آن دا ڈیٹ وین ایور دا کاز آف ایکشن واز اروز، تو اس کے آفٹر دیٹ ڈیٹ 30 days یو ہیو ٹو فائل دا claim before the consumer court. And consumer court is headed by district judge or additional district judge ADJ. تو وہ پہلے اس کو اپوائنٹ کرتے تھے انتظامیہ گورنمنٹ، لیکن جو ہے وہ اب اس کو جوڈیشری نے ٹیک اوور کیا ہے، اب اس کو ہائی کورٹ ہی اس کی اپوائنٹمنٹ کرتی ہے. اور گورنمنٹ جو ہے وہ صرف نام مانگتی ہے یا دیتی ہے، لیکن وہ سارا ہائی کورٹ ہی اس کے جو ہے وہاں سے آرڈر آتے ہیں. تو اینی ہاؤ، تو ایک تو نوٹس ہو گیا. تو
اچھا، اب اس کا کورٹ کا پروسیجر کیا ہے؟ ایک تو ذہن میں رکھیے گا کہ ان کنزیومر کورٹ اٹ از اے سمری پروسیڈنگ، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا کہ پری ایمبل میں لکھا ہے کہ اس کا جو آبجیکٹ ہے، پرپز آف دیٹ لا از ٹو ریمیڈائڈ اسپیڈیلی، کہ اسپیڈی ریمیڈی جو ہے وہ اس کو اویلیبل، اور اسپیڈی ریمیڈی کے میں انہوں نے یہ سمری ٹرائل ہے، اور وہاں پہ جس طرح ویسے سی پی سی اپلائی ہوتی ہے، جیسا آپ کو خوش آمدید اسکر ندیم اسکر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں جی۔ تو میں اس کر رہا تھا کہ اس میں ونس دا کلیم از فائلڈ، آفٹر دا کلیم وہ جو باقی پروسیجر ہے کہ دا رسپونڈنٹ شیل بی سمنڈ تھرو پراپر چینل، جیسے وہ سی پی سی میں ہے، اور سی پی سی کے تمام جو ہے وہ پروسیجر اس پہ اپلیکیبل ہوگا۔ تو ونس دا رسپونڈنٹ از اپیئرڈ بیفور دا کورٹ، کنزیومر کورٹ، دین وہاں پہ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں۔ پہلے اس کو وہ کہتے ہیں کہ پری ٹرائل ایک سیٹلمنٹ جو ہے، پری ٹرائل سیٹلمنٹ کی اگر کوئی آفر کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے کہ رسپونڈنٹ اگر وہاں پہ یا ڈیفینڈنٹ آتا ہے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ جناب اس کی اتنا جو ہے وہ لاس اس کو ہوا ہے تو میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو پری ٹرائل اگر کامیاب نہیں ہوتا اس کا پروسیجر، پری ٹرائل جیسے یہ فیملی کورٹس میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ پری ٹرائل پروسیڈنگز ہوتی ہیں، تو اسی طرح کنزیومر لاز میں بھی پرووائڈیڈ ہے کہ پری ٹرائل جو ہے وہ اس کا اور وہاں پر رسپونڈنٹ کی طرف سے جو آفر ہونی چاہیے یا جو پٹیشنر ہے اگر ان کا وہاں پہ سیٹلمنٹ ہو جاتا ہے، ویل اینڈ گڈ، ورنہ جو ہے اٹ وڈ گو فار ٹرائل۔ تو ٹرائل بھی اس کا سمری ٹرائل ہے اس کا۔ اور پھر یہ ہے کہ ایک دا اسٹیپولیٹڈ ٹائم از گیون ٹو ڈیسائڈ دا کنزیومر ریلیٹڈ کلیمز، اس کے جو وہاں پر پٹیشنز ہیں، اٹ از 6 months۔ تو کنزیومر کورٹ از ڈیوٹی باؤنڈ ٹو ڈسپوز آف اور ٹو ڈیسائڈ دا کیسز ود ان 6 months، 6 month کا ایک پیریڈ دیا گیا ہے۔ تو یہ بھی جو ہے وہ لا میں۔ اچھا، اب تمام پروسیس ہونے کے بعد، ٹرائل مکمل ہونے کے بعد، کورٹ کے پاس جو ہے، کنزیومر کورٹ کے پاس 3-4 جو ہے وہ ان کے پاس اختیارات ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ کاسٹ کا کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کاسٹ دیں رسپونڈنٹ کو یا مینوفیکچرر کو، اور یا اگر سروس سے ریلیٹڈ میٹر ہے تو سروس پرووائڈر جو ہے وہ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو کاسٹ دیں، کاسٹ کے ساتھ جو ہے کمپنسیشن بھی کورٹ جو ہے وہ کہہ سکتی ہے۔ دوسرا اس میں جو پروڈکٹ کے بارے میں ہے تو وہ کورٹ کہہ سکتی ہے کہ وہ پروڈکٹ کی، ایک آپشن یہ ہے کہ جی پروڈکٹ کی آپ ریموو کر دیں جو ڈیفیکٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک رپورٹڈ کیس تھا، اس میں میں نے پڑھا تو وہ ایک وہیکل پرچیز کیا گیا تھا تو اس میں پرابلم آ گیا، تو کورٹ نے کہا کہ آپ اس کی یہ جو ایشو ہے اس کو ریزالو کر دیں، وہ ریموو کر دیں، اس کو ریپلیس کر دیں۔ دوسرا یہ ہے، اچھا دوسرا یہ ہے کہ ریپلیس، اور کہ ریپلیس سے مراد یہ ہے کہ گاڑی لی ہے وہ خراب نکل آئی ہے، اس میں کوئی ایشو نکل آیا ہے، وارنٹی اس کی باقی ہے، تو وہ کورٹ کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کو نئی گاڑی دیں۔ تو یہ جو ہے وہ 2-3 ایشوز ہیں۔ اچھا، اب یہ ہم نے ایک جرنل جو ہے وہ اس کا کنزیومر لاء کا اس کا احاطہ کیا ہے۔ تو اب اس میں جو میں آپ کو تھوڑا سا اس کو کنکلوڈ کروں گا کہ اس پہ جو لیٹسٹ ویوز ہیں کورٹس کے، اس میں جورسڈکشن پہ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں گا کہ جورسڈکشن پہ پی ایل ڈی 2022 لاہور پیج 488، اس میں لاہور ہائی کورٹ نے پی ایل ڈی 2022 لاہور 488، یہ اس میں لیٹسٹ اس میں ویو ہے۔ اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں پر کنٹریکچوئل لائبلٹیز ہوں گی، وین ایور دیر از اے کنٹریکٹ، دا بریچ آف کنٹریکٹ اور وائلیشن آف کنٹریکٹ شیل ناٹ بی ودن دا ڈومین آف کنزیومر کورٹ۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ سول کورٹ میں جائیں گے، یہاں نہیں آئیں گے۔ اور اس کیس میں یہ تھا کہ یہ بحریہ ٹاؤن کا کیس تھا، بحریہ ٹاؤن نے پلاٹ جو تھا وہ سیل کیا اور لیکن اس کو پوزیشن نہیں دیا ودن ٹائم، اور پوزیشن تو وہ بندہ جو ہے کنزیومر کورٹ میں چلا گیا، تو وہاں پہ 711 آئی، 711 جو ہے کنزیومر کورٹ نے خارج کر دی۔ تو یہ جب میٹر ہائی کورٹ میں گیا تو ہائی کورٹ نے
یہ قرار دیا کہ بیسیکلی primarily it is a matter of contractual liability کہ there was a contract between the seller and buyer، اور لہٰذا جو ہے وہ چونکہ کنٹریکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، کسی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹو نہیں نکلی، نہ ہی کوئی سروس سے ڈیفیکٹو ہے، تو لہٰذا انہوں نے اسی طرح ایک رپورٹڈ کیس ہے PLD 2021، اور یہ 713 پیج ہے لاہور کا، PLD 221 713 پیج، یہ بھی لیٹسٹ اتھارٹی ہے۔ اس میں جو فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے اس کا کیس تھا، اور ایشو یہ تھا کہ ایک فیصل آباد ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے ایک ہاؤسنگ اسکیم بنائی، لیکن جو اسپیسیفک کیے گئے اس میں کانٹریکٹ میں جو ان کو بتایا گیا کہ اس میں سڑکیں اتنی ہوں گی، اس طرح کی ہوں گی، یا اس میں بجلی اس طرح سپلائی کی جائے گی، سیوریج کا یہ سسٹم ہوگا، تو وہ جو ڈیولپمنٹل یوٹیلیٹیز تھیں، ڈیولپمنٹل فیسلٹیز جو تھیں، ورک تھا، وہ اس کے مطابق نہیں ہوا، تو وہ جو اگریوڈ پرسن تھا ہی پروسیڈیڈ ٹو دا کنزیومر کورٹ وہاں پہ یہ جوسڈکشن کا ایشو آیا، تو کنزیومر کورٹ نے جو ہے یہ فیصلہ دیا کہ میں اس کو کورٹ دیکھ سکتی ہے، بٹ when the matter was proceeded before the honorable high court، تو وہاں پہ it was held کہ نو، انہوں نے کہا کہ یہ کنٹریکچوئل جو ہے وہ وائلیشن ہوئی ہے، کانٹریکٹ کی وائلیشن ہوئی ہے، لہٰذا جو ہے وہ اس کو آپ نہیں کر سکتے، اور یہ سول کورٹ کا میٹر ہے، یہ آپ یا دوسرا اس کے فورمز ہیں، اس کو کنزیومر کورٹ جو ہے وہ اس کو نہیں کر سکتی۔ اسی طرح میں آپ کو بتاؤں کہ وابڈا کا ایشو تھا، اس میں ایک بندے کو زائد بل آ گیا، تو اس کا ایک موقف تھا کہ جی جو میں نے بجلی استعمال کی ہے، یونٹ جو ہیں وہ اس سے زیادہ بل آ گیا ہے، تو اس پہ 2016 CLC 1104، تو وہ جب میٹر جو ہے وہ ہائی کورٹ تک گیا، تو وہ بھی جو کنزیومر تھا وابڈا کا، تو وہ چلا گیا اس میں کنزیومر کورٹ میں انڈر دا کنزیومر ایکٹ 2005 کا، تو وہاں بھی انہوں نے یہ ہولڈ کیا کہ یہ وابڈا کا میٹر ہے، اس کے اپنے اسپیشل لاز ہیں، اور جیسا آپ کو پتہ ہے الیکٹریسٹی انسپیکٹر ہے، اس کے پاس اپیل ہوتی ہے، یا اس کے بعد سول کورٹ ہے، تو وہ پھر اس میں بھی انہوں نے قرار دیا کہ جوسڈکشن جو ہے وہ کنزیومر کورٹ کی نہیں بنتی۔ تو یہ جو ہے وہ میری جو تھی معروضات تھیں، تو بنڈل آف تھینکس فار انوائٹنگ می، اینڈ اسپیشل تھینکس ٹو کاشف صاحب کہ تھینک یو جی۔ باقی اینڈ میں جو ہے وہ میں، چونکہ یہ ہمارے بھائی جو ہیں پورا ان کا جو سسٹم چلتا ہے، یہ بہت زیادہ اسٹرگل کر رہے ہیں، لیکن ان کو کوئی کیبنٹ کی طرف سے یا جو ہے وہ کوئی سپورٹ مجھے نہیں پتہ کس لیول کی ہے، لیکن جو مجھے بتایا گیا تو ان کا ایک جب یہ سلسلہ کنکلوڈ ہوگا، یہ میرا خیال ہے کوئی جنوری کے کسی اس میں، تو اس میں جو ہے ان کی جو کون سی وہ سیریمنی ہوگی جی، وہ فائنل کلوزنگ سیریمنی جو ہوگی، اس میں ان کی جو شیلڈیں ہیں یا جو انعامات ہیں، تو وہ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں، اس میں جو بھی سلسلہ ہوگا وہ انشاءاللہ ان کے ساتھ ہم کوآپریٹ کریں گے۔ تو دوسرا جو ہے وہ کوئی دوست کوئی سوال پوچھنا چاہے یا کوئی اس پہ کوئی بات کرنا چاہے، کوئی چلیں، تھینک یو جی۔ بڑا لو تھینکس سر۔ یہ تھے جناب چودھری عامر ندیم صاحب، جو کنزیومر لاز پر ایک سیر حاصل لیکچر ڈیلیور فرما رہے تھے۔ بلا شبہ ان کی خدمات اور جو نوجوان وکلاء یا جو لیکچرار جوڈیشل آفیسرز اور کیبنٹ کی یہ اعزاز میں جو شیلڈز وغیرہ جو دی جائیں گی، وہ ان سب کی جو ایکسپینڈیچرز اور باقی ارینجمنٹ کے انتظامات ہیں وہ چودھری عامر ندیم صاحب کی طرف سے یہ انکرڈ ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی خوشی اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے، اور یہ ان کی اسپیشل کنسیڈریشن ہے۔ میں ان کو اس بارے میں اس حوالے سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔